یہ حادثاتی طور پہ زیادہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کیونکہ میں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہی تھی، کمپلیٹ کیلکولیٹر میز کے اوپر بیٹھنے والی فیلڈ تھی، کسی طریقے سے بھی تعلق میڈیا سے نہیں تھا، بٹ میں بچپن سے ڈبیٹر رہی تھی. وہ جو ڈبیٹنگ والا ایلیمنٹ تھا نا، وہ ایک چینل کو پسند آ گیا تھا، بس پھر اس چینل سے سٹارٹ کیا اینڈ ہیئر آئی ایم. پھر یہ ایڈکشن ہو جاتی ہے جرنلزم کی، کیونکہ جرنلزم میں آپ کو خبر ڈھونڈنے کا، خبر بتانے کا ایک عادت سی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر میں اب اسی فیلڈ میں آئی ایم اسٹک ٹو اٹ ناؤ. پاکستان کے تینوں بڑے شہر جو کہ میڈیا انڈسٹری کے ہب سمجھے جاتے ہیں، کراچی، لاہور اینڈ اسلام آباد، تینوں کا مزاج بالکل مختلف ہے ایک دوسرے سے. میرا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ ویسے تو اگر 1947 سے پہلے چلے جائیں تو میری فیملی مائیگریٹ کی تھی انڈیا سے، اور ہم نے میری فیملی نے قربانیاں دی. پھر ہمیں جو زمینیں الاٹ ہوئیں وہ لاہور کے ارد گرد کے احاطے میں ہوئیں، لیکن میری اپنی برتھ اینڈ براٹ اپ کراچی کا ہے. کراچی میں زیادہ تر وقت گزرا، زیادہ تر زندگی گزری، لیکن لاہور میں بھی کچھ عرصہ میرا گزرا. کراچی میں بھی کام کیا. کراچی کی فیلڈ جو ہے وہ زیادہ تر سوشل ایشوز کے ارد گرد گھومتی ہے، یا وہاں کی پروونشل اور لوکل پالیٹکس کے ارد گرد گھومتی ہے. لاہور میں ذرا آپ آ جائیں تو کینوس تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ کیپٹل سے قریب ہے وہ شہر. نیوز انڈسٹری تھوڑی ڈفرینٹلی ایکٹیو ہے. کراچی کے اندر کام کا طریقہ کار مختلف ہے، لاہور کے اندر کام کا طریقہ کار مختلف ہے، اور جب اسلام آباد آ جائیں تو بالکل ہی چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں، کیونکہ ادھر نیوز انڈسٹری سے زیادہ کرنٹ افیئرز انڈسٹری ایکٹیو ہے. اور کرنٹ افیئرز انڈسٹری ایکٹیو ہو تو اس کے اندر صرف اور صرف بیٹھ کر یا کہیں سے خبر کی کھوج لگانا کام نہیں ہوتا، آپ کے ذاتی تعلقات، آپ کی پی آر، وہ ساری چیزیں بہت زیادہ کام کرتی ہیں. تو تینوں شہر بہت مختلف ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اچھا انیکا، آپ میرڈ ہیں؟ ڈیفینیٹلی میرڈ ہوں. میری شادی کو الحمدللہ 7 سال ہو چکے ہیں. آئی ہیو اے ڈاٹر ایز ویل، جو کہ ماشاءاللہ ابھی پچھلے دنوں 5 سال کی ہوئی ہے. اچھا، نیوز انڈسٹری میں ہم دیکھتے ہیں اکثر لڑکیاں شادی کے بعد نیوز انڈسٹری کو چھوڑ دیتی ہیں، لیکن آپ نے کنٹینیو رکھا. کیا آپ کے شوہر اس معاملے میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا کچھ اور؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بالکل وہ عورت مارچ والی خواتین کی طرح بات نہیں کروں گی کہ بس میری مرضی ہے اور باقی ساری چیزیں بھاڑ میں جائیں. میری نظر میں ایک انڈیویجول فیملی بناتا ہے، ایک فیملی پھر کمیونٹی بناتی ہے، اور وہ کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی نیشن بلڈنگ کی طرف جاتی ہے. تو ایک انڈیویجول کی تھاٹ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بس یہ کروں گی، میں یہ چاہ رہی ہوں تو میں یہ کروں گی. ہاں، آئی واز آلویز کریئر اورینٹیڈ. میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں تھی کہ میں نے بس گھر پہ بیٹھ جانا ہے اینڈ دیٹس اٹ. بیکاز میری نظر میں اگر 50% آبادی صرف گھر پہ بیٹھ جائے گی تو پھر ملک کو آگے چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ بالکل بھی ممکن نہیں تھا وداؤٹ دا سپورٹ. پہلے تو میرے والد صاحب نے بہت زیادہ سپورٹ کی میری، بچپن سے لے کر جو میں آج ہوں. میرے والد، میری والدہ کی تربیت، انہوں نے جس طرح سے مجھے نڈر بنایا، وہ ایک بہت بڑا ان کا کردار ہے. اور اس کے بعد مجھے ہسبینڈ ایسے ملے الحمدللہ کہ آئی ایم دا لکیسٹ وومن الائیو آن ارتھ بیکاز آئی ہیو سچ این امیزنگ ہسبینڈ. ہی سپورٹس می ان ایوری تھنگ اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ کہ ایک مورل سپورٹ دے رہے ہوں، بلکہ وہ پریکٹیکل سپورٹ بھی دیتے ہیں کہ کبھی میرے پاس کوئی طریقہ نہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کو کدھر چھوڑ کر جاؤں اور وہ اپنے دفتر سے فارغ ہوں تو میں ان کے پاس بڑے سکون سے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جا سکتی ہوں. تو ہی از اے ویری سپورٹیو ہسبینڈ الحمدللہ. حالیہ دور میں صحافتی اقدار آئی سی یو میں نظر آتے ہیں، اس کے ذمہ دار خود صحافی ہیں یا کچھ اور محرکات ہیں؟ آپ نے بڑا گہرا سوال پوچھا ہے. یہ ہمارے یہاں صحافت نے پچھلے چند سالوں کے اندر ایک بہت بڑا ہٹ لیا ہے، اور اس ہٹ کے اندر بیسکلی سیٹ کلچر بہت زیادہ انوالوڈ ہے کہ وہ لوگ جو کہ مختلف انڈسٹریز سے تعلق رکھتے ہیں وہ اب میڈیا میں آ چکے ہیں، اور میڈیا میں آنے کے بعد وہ میڈیا کی اور صحافتی اقدار جو ہمیں پڑھائی بھی جاتی ہیں یا ہم نے جو پریکٹس بھی کرنی ہوتی ہیں ایک واچ ڈاگ کی حیثیت سے یا ایک وسل بلوور کی حیثیت سے، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور اپنے الٹیریئر موٹیوز جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو اس کے اندر قصوروار جو ہے وہ خود صحافی برادری بھی ہے، اور کچھ جو صحافی برادری کو بیسکلی امپلوائے کرتے ہیں وہ بھی ہیں. آپ کسی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے بزنس ہوں اور وہ کسی طریقے سے اپنے میڈیا ہاؤس کے ذریعے اپنے بزنس کو بچانے کی کوشش نہ کرے. تو اکثر اوقات دوڑ اسی چیز کی لگی ہوتی ہے کہ کوئی بزنس مین ہوتا ہے، اس نے اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک میڈیا ہاؤس بنا لیا ہوتا ہے تاکہ کوئی اسے کچھ کہہ نہ سکے. اگر کہیں کوئی
اوٹ پٹانگ چیز بھی ہو رہی ہے, الٹی پھلٹی چیز بھی ہو رہی ہے, تو وہ میڈیا ہاؤس کے ذریعے سے بچا لی جائے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری پھر ہمارے کندھوں پر, ہم صحافیوں کے کندھوں پر ڈال دیتی ہے کہ ہم لوگوں نے تو وائی, واٹ, ہاؤ, ویئر اینڈ وین کی بیسس کے اوپر صحافت کرنی ہوتی ہے. ہمارے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کہ کون جو ہے ہمیں کس کی طرف ٹلٹ لینا ہے, کس کی طرف ہم لوگوں کو جھکاؤ رکھنا ہے. ہم نے تو ایک آبجیکٹیو اور نیوٹرل طریقے سے لوگوں تک کیا ہو رہا ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے. لیکن پھر صحافی جو ہوتا ہے نا, اور ایک آبجیکٹیو صحافی, سارے صحافی آبجیکٹیو بھی نہیں ہوتے, لیکن جو آبجیکٹیو صحافی ہوتا ہے وہ ان دو پریشرز کے بیچ میں سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے. اچھا, کچھ نیوز پروگرام ہوسٹ کے اوپر جانبداری کا الزام لگتا ہے. ایک ویڈیو تو یاد ہی ہوگی جس میں خاتون اینکر کو فون آتا ہے کہ ایک پراپرٹی ٹیکون کے بارے میں سوال نہیں کرنا. تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ چینل مالکان ہی ہلکا ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں؟ دیکھیے, یہ اب ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے, نہ تو اس کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈینائی کرنے میں کوئی عقل مندی ہوگی. لیکن جس طرح ہر جگہ پر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, اسی طریقے سے صحافتی برادری میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں. لیکن میں بالکل ایک بسمل قسم کا اور ایک بہت ہی زیادہ گلوم اینڈ ڈوم کی پکچر پینٹ نہیں کروں گی. جو ینگر جنریشن ہے صحافیوں کی, وہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر جانبداری کا ٹھپا لگے. بہت سارے صحافی اب ایجوکیٹڈ لاٹ اسپیشلی وہ ہے جو چاہتی ہے کہ صحافی اپنا کام کریں, پارٹی نہ بن جائیں. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اس جرنلسٹک ارینا کے اندر یہ ہوتا تھا, ہوتا ہے, اور شاید کچھ عرصے تک ہوتا بھی رہے گا. اس کے اندر ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو لک ان ٹو آور اون سیلوز ایز ویل, کیونکہ جب تک ایک صحافی جانبداری کرتا رہے گا اور صرف انڈیویجوالٹی کی بیسس کے اوپر سوچے گا, تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہم لوگوں کو انڈیویجول فوائد سے زیادہ ملکی مفاد کی طرف جب ہم توجہ نہیں دیں گے, تب تک ہم ہر فیلڈ میں, پاکستان کی ہر فیلڈ کے اندر اس طرح کی گڑبڑ دیکھتے رہیں گے, اور اس فیلڈ سے صحافتی جو فیلڈ ہے یا صحافت جو ہے وہ مبرہ نہیں. دیکھیں, ہمارا جو فیبرک آف سوسائٹی ہے نا, انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے رہا ہے کہ ہم لوگ خواتین کو صرف اس خاتون کو عزت و تعظیم کا حقدار سمجھتے ہیں جو کہ ایک سرٹن لبادے کے اندر ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں کرنے تک کی بات ہوتی ہے, اصل میں اس خاتون کو بھی اس کی حق کی عزت نہیں مل رہی ہوتی ہے. وہ خاتون بھی اتنی ہی انسیف اور انپروٹیکٹڈ ہوتی ہے جتنی شاید آپ کو ایک بہت ماڈرن لکنگ خاتون نظر آئے گی. تو خواتین اوور آل اس سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ سیکیورٹی ہیزرڈ آلریڈی فیس کر رہی ہوتی ہیں. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ خواتین ہی جن کو فیس کر رہی ہوتی ہیں, شاید مرد حضرات اس کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے. مجھے معین اختر صاحب یاد آتے ہیں کہ انہوں نے جب روزی کا کردار ادا کیا تھا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تو ابھی صرف عورت کے روپ میں اس کے لبادے کے اندر سوسائٹی کے اندر گھوم رہا ہوں, اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ خاتون کے لیے ہر روز زندگی کے عام کام کرنا بھی کتنا مشکل ہے. تو یقیناً صحافتی جگہوں پر اور اس طرح کی آرگنائزیشن میڈیا ہاؤسز کے اندر بھی خواتین کے لیے کام کرنا بڑا ہی مشکل ہے. اور یقیناً جو ہمارے مرد کاؤنٹر پارٹس ہیں, ان کو ہم پر ایک ایج ہوتا ہے کہ وہ اگر وہی بات کرتے ہیں تو اس کو ایک بڑے نارمل اور کیجول انداز میں لیا جاتا ہے, لیکن اگر وہی چیز خاتون کر رہی ہوگی تو اس کو شاید غلط کونوٹیشن کے اندر لیا جاتا ہے. تو ہمیں ہر جگہ قدم بڑا پھونک کے رکھنا پڑتا ہے, بالخصوص ہم جیسی خواتین جو کہ ہیپیلی میرڈ بھی ہیں اور ہیپیلی میرڈ رہنا بھی چاہتی ہیں. تو یقیناً ہم لوگوں کو اپنا ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کے, اور ساتھ ہی ساتھ کہیں کوئی قدم بڑھاتا ہوا نظر آئے تو اس کے قدم کو وہیں روک دینا پڑتا ہے, وچ از دا وے پاکستانی ویمن ان جنرل ہیو ٹو ڈو ایز ویل. لیکن میڈیا ہاؤسز میں یقیناً چیلنجز بڑھ جاتے ہیں بیکاز ہمارا ایکسپوجر بہت سارے مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کافی لوگوں کی رائے ہے یہ تم ہی کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہی ہیں, تو آپ کو کیا اشارے ملتے ہیں؟ اگلے 8 مہینے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے بہت ضروری ہیں. اس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنجر جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں ہے. اس میں سب سے بڑے چیلنجر عمران خان صاحب کی حکومت کی, ان کی ٹیم کی اپنی کارکردگی ہے. کچھ خان صاحب ایک آنیسٹ آدمی ہیں, وہ چاہتے ہیں چیزوں کو تبدیل کرنا, لیکن چاہنا اور آنیسٹ ہونا صرف اور صرف یہ 2 چیزیں ہی ملک کو بہتری کی طرف نہیں لے کر جائیں گی, بلکہ ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, جو ان کی ٹیمز ہیں, ٹیم ممبرز ہیں, وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. کیا وہ اپنے کردار کو نبھا پا رہے ہیں یا نہیں, یہ سوال عوام کے سامنے ہے. اینڈ وی نو کہ بہت ساری منسٹریز کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہیں. پھر عمران خان صاحب کے ارد گرد ایک حصار بن چکا ہے.
وہ حصار عمران خان صاحب تک بہت ساری خبریں، بہت ساری حقیقت پہنچنے نہیں دیتا. وہ جب حقیقت ایک پریمیئر کے پاس نہیں پہنچ رہی جس نے چیزوں کو فکس کرنا ہے، جب تک اس کے پاس پرابلم نہیں پہنچ پا رہا تو وہ پرابلم کو کیسے فکس کرے گا؟ تو اس حصار کو توڑنا پڑے گا. اس حصار میں یقیناً ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کا نام سب سے سر فہرست آتا ہے. آج کل وہ کافی سارے منسٹرز ان سے ناراض بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب تک جو ایک پہلے بڑے آرام سے ان تک رسائی تھی، وہ رسائی ایک بار پھر سے واپس آ سکے تاکہ وہ اپنے حلقوں کے، اپنے لوگوں کے اور اپنے علاقوں کے مسائل ان کو بتا سکیں اور حل طلب کر سکے، عمران خان صاحب سے ان کی گائیڈنس لے سکے. انیکا، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کچھ ISPR کے پروجیکٹس کیے ہیں. کہا جاتا ہے وہاں نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، تو آپ کا کیسا تجربہ رہا؟ میں نے ISPR کے ساتھ بالکل کام کیا. آئی ڈیڈ 23 مارچ کی کامنٹری 2018 میں. ایک بات ہے کہ یہ جو کچھ ادارے ہیں جن کے اندر ڈسپلن ہے، ان جیسا ڈسپلن آپ کو باقی نارمل اداروں کے اندر نظر نہیں آتا. اور یہ جو کہا جاتا ہے ان کی دوستی بھی غلط، ان کی دشمنی بھی غلط، تو میں اس تاثر کو بڑے برملا طریقے سے ریجیکٹ اس لیے کرتی ہوں بیکاز آئی ورکڈ ود دیم. یہ آپ کے اوپر اننیسیسری پریشر نہیں ڈالتے، آپ کو کسی طریقے سے دبانے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ سے کچھ اگلوانے کی کوشش یا آپ کے منہ سے کچھ نکلوانے کی کوشش نہیں کرتے. اسٹیٹ کا میکنزم کا پارٹ ہیں. آپ امریکہ میں کسی طریقے سے پینٹاگون کو جدا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ پاکستان سے جدا کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے. جس طریقے سے اگر آپ پاکستان کے میڈیا کو پاکستان سے جدا کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک ناانصافی ہو جائے گی. ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے. میرے خیال میں تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ سارے انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں اور مل کر نیشن بلڈنگ کا کام کریں، کیونکہ ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوشن، ایک شخصیت، ایک انڈیویجول امپورٹنٹ نہیں ہوتا. امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کیا ہے، اور جب اسٹیٹ کی امپورٹنس کی طرف سب کا دھیان ہو تو پھر دیر از نو پرابلم ود دیٹ. میرا تو ایکسپیرینس اپنا پرسنل بہت اچھا رہا. آئی تھورلی انجوائڈ ورکنگ ود دیم. 23 مارچ کے اندر ویسے ہی ہر پاکستانی کے اندر زیادہ پاکستانیت آ جاتی ہے، تو میں نے تو بہت انجوائے کیا تھا. اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس. اچھا، کہا جاتا ہے ڈیجیٹل میڈیا مین اسٹریم پر حاوی ہو جائے گا، تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر فواد چودھری بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، جو روایتی جرنلزم، روایتی صحافت ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑتی جائے گی. ہر وقت کا، ہر دور کا اپنا تقاضا ہوتا ہے. ڈیجیٹل میڈیا اپنی جگہ بنا چکا ہے، منوا بھی چکا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ روایتی صحافت ختم ہو جائے گی یا دم توڑ دے گی، لیکن یقیناً بہت بڑا آؤٹ فلکس ضرور ہوگا. بہت سارے ابھی کے صحافی بھی، آپ جیسے صحافی بھی، ہم جیسے صحافی بھی یوٹیوب پر آ چکے ہیں. یوٹیوب پہ تھوڑا سا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ ذرا زیادہ آزادی سے کر سکتے ہیں ان کمپیریزن ٹو اپنے چینل کے اندر بیٹھے ہوئے. اور یقیناً اس کا ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے. ہر چیز کا فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں. وہ نقصان یہ ہے کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا پہ کہی ہوئی بات کا وہ وزن نہیں ہوتا جو شاید ایک روایتی چینل کا ہوتا ہے، کیونکہ روایتی چینل ابھی پراپرلی ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. پیمرا کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، پریس کاؤنسل کے ذریعے اخبارات کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. تو وہ جو ریگولیشن ہے ابھی سوشل میڈیا تک نہیں ہے، اسی لیے وزن ابھی روایتی میڈیا کا ہوگا. لیکن میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا، آپ اگلے 5 سال میں خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ اچھا، یہ والا جو سوال ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میری نظر میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنتے ہوئے سب سے پہلے دیکھنا چاہتی ہوں. بیکاز اینڈ دس از ناٹ اے روایتی یا بڑا میں کوئی سپرفیشل آنسر نہیں دے رہی. میرا ایم کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کروں. میرا ایم یہ ہوتا ہے کہ میں جو آج ہوں، میں جو کل ہوں گی وہ آج والی انیکا نثار سے بہتر ہونی چاہیے، اور جو میں کل ہوں گی پرسوں میں اس کل سے بہتر ہونی چاہیے. تو میری نظر میں میرا کوئی اور کمپٹیشن نہیں ہے. میں کسی بھی طریقے سے کسی سے کمپٹیشن میں نہیں آتی. میں اپنے آپ کو اگلے 5 سال میں اپنے آج سے بہتر دیکھنا چاہتی ہوں. اور میری نظر میں بہتری مٹیریل نہیں ہے. پیسہ، مال، یہ ساری چیزیں میرے لیے بالکل امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے بیکاز شان و شوکت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پیسہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے نظر میں اگر میں اچھی انسان بن جاؤں اور میں اگر کسی کے کام آ سکوں یا میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو سکے تو میرے لیے سب سے بڑی سکسیس ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ انٹرویو بھی پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک اور کمنٹس ضرور شیئر کیجیے. دیکھتے رہیے میرے لوگ.